بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرط الخير عبر يا شبير يا شبر لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
تھا، اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کے دن مجھے راحت پہنچاتا ہے۔ اگر اتنا بڑا کٹر کافر حضور علیہ السلام کی ولادت کی خبر دے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کے دن جہنم کے اندر اللہ اکبر راحت پہنچائے، تو پھر ہم تو نبی کے غلام ہیں، اگر مبارک بادی دے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعام عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے ربیع الاول شریف کی مبارک بادی دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہے تخلیق کائنات کی وجہ جسے بنایا گیا، یعنی کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کو پیدا کی گئی، اللہ اکبر یہ انہی کا مہینہ ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ اکبر وہ آنے والا جب یہ بشر لباس کے اندر آیا، ان کو جو ہے 1500 سال پورا ہو گیا، اور ان کے جشن کے اندر ہم محفل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے یقین کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری نجات کوئی عمل سے ہو یا نہ ہو، بس یہ میلاد منائے گے انشاءاللہ ہماری نجات پکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام کے 1500 ہم حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھے جاتا ہے تو اللہ اکبر بہت جو ہیں فضائل ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن وہ اتنا مجھ سے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا وہ اتنا مجھ سے قریب ہوگا، آپ نے جو ہے اس کی باریکی پر نظر نہیں کی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ قیامت کے دن قریب ہوگا۔ اب میں جو ہے اس کی اللہ اکبر کچھ بات آگے پیش کرتا ہوں کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن جو ہے سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جس دن تانبے کی زمین ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچے تو صحیح کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ تمام انبیاء بھی جو ہیں نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ عیسیٰ کہے گے آج میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج اللہ مجھے امان عطا فرما دے۔ خلیل جس کو اللہ کا دوست کہا گیا وہ بھی جو ہے آج، بلکہ اس سے بھی بڑی بات اللہ اکبر جو فرشتوں کا سردار ہے، جس کو جبریل امین کہا جاتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے اندر سورہ نبا کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو جبریل فرشتوں کا سردار ہے، فرشتے معصوم ہیں، کبھی گناہ نہیں کر سکتے، جو گناہ کا تصور بھی کرے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا۔ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، مگر قرآن کے راہ ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن فرشتوں کا سردار جبریل بھی اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں وہ قیامت کا دن کیسا دردناک والا دن ہوگا، کتنی تکلیف والا دن ہوگا کہ فرشتوں کا سردار کانپ رہا ہوگا اللہ کی ہیبت سے۔ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اللہ اکبر، ان کے اندر اللہ سے کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور اللہ ہر بندے سے سوال کرے گا اپنے اعمال کے بارے میں، مگر اللہ اکبر جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ میرے قریب ہوگا۔ اب جب قریب ہوگا اور لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، پانی جو ہے اللہ اکبر اس لیے کہ وہاں پیاس بہت لگے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح آج اتنا دور جو ہے سورج اور اپنی پیٹھ کی طرف سے اللہ اکبر دنیا کے اندر جب نکلتا ہے تو انسان گرمی برداشت نہیں کر پاتا، اس دن وہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور پھر جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا، ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن پانی کی پیاس کا عالم کیا ہوگا، مگر اللہ اکبر جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ میرے قریب ہوگا، اور جو قریب ہوگا حضور علیہ السلام ان کو جو ہے حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور جو یہ جام ایک مرتبہ پی لے گا، اس جام کے بارے میں فرمایا کہ حوض کوثر سے جس کو کوثر کا جام ایک مرتبہ مل جائے گا اللہ اکبر، پھر اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، وہ پیاس سے اللہ اکبر ہمیشہ کے لیے بری ہو جائے گا۔ اب جب کثرت سے درود ہم پڑھیں گے اور پھر سوچیں آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک اور قیامت تک بندے حاضر ہوگے، اب جو کثرت سے درود پڑھے گا وہ حضور کے اتنے قریب ہو جائے گا تو اس کو اتنا جلدی حوض کوثر سے جام مل جائے گا، اور جب جام مل جائے گا تو پھر اس کے اوپر سے اللہ اکبر قیامت کے دن کی ساری ہولناکیاں دور ہو جائے گی، اور حضور کے صدقے میں انشاءاللہ وہ جلدی سے جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔
یہ درود پاک ہے۔ بلکہ ایک اور واقعہ جو ہے عرض کر دوں کہ اللہ اکبر جو ہے سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے مشائخ جن کا نام ہے حضرت ابو بکر شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، یہ بغداد کی سرزمین اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے جو ہے اپنے پڑوسی کو موت کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ جب قبر میں آیا، اللہ اکبر، وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا جسے قبر کہتے ہیں، جہاں پر نہ اجالا ہے، جہاں پر نہ پنکھا ہے، جہاں پر نہ اے سی ہے، جہاں کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ 2 گز زمین کے ٹکڑے کے اندر جب گیا، ہر جگہ جو ہے اللہ اکبر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر جو ہے منکر نکیر جسے کہتے ہیں جو سوال کرنے آتے ہیں، بڑی بیانک ان کی جو ہے شکل بیان کی گئی، بڑے بڑے ناخن ہیں، بڑے بڑے ان کے کان ہیں، اللہ اکبر، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، بندہ جو ہے کانپ جاتا ہے، اور ان کو اس 2 گز زمین کے اندر جو ہے اللہ اکبر بٹھایا جاتا ہے، اور پھر سوال کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو ہے شیخ ابو بکر شبلی کے پڑوسی جو تھا، وہ جو ہے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کھڑا کیا گیا، اور جو ہے منکر نکیر مجھے سوال کر رہے تھے، اللہ اکبر، جب وہ سوال کر رہے تھے میں سارے سوال بھول گیا، مجھے سوال یاد آ نہیں رہے تھے، ان قریب جو ہے حکم دے دیا گیا کہ اب جو ہے ان کی طرف، ان کی قبر میں عذاب، اللہ اکبر، عذاب میں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی طرف عذاب کو بڑھا دیا جائے۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا جسے قبر کہتے ہیں، اور اگر وہاں ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہمیں عذاب دیا گیا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے گناہوں سے باز رہے۔ اللہ اکبر، آگے جب آپ سنیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ اب میری طرف جو ہے اللہ کا عذاب بڑھنے لگا، میں ڈر گیا، میں نے سوچا کہ جو ہے مرتے وقت کیا میرا ایمان چھین لیا گیا تھا، میں ایمان کے بنا مرا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے میں ایک آواز آتی ہے کہ نہیں نہیں، تو ایمان کے بنا نہیں مرا تھا، تو ایمان ہی پر مرا تھا، مگر یہ تیرے ساتھ جو انجام ہو رہا ہے، تو سوالات کے جوابات جو بھول گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر تو اپنی زبان کا میس یوز کرتا تھا، فضول گوئی کرتا تھا، یعنی اللہ اکبر کام کے بنا کی، اور جو ہے غلط سلط گفتگو کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منکر نکیر کے جوابات تجھے بھلا دیے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں، زبان سے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ بندہ کہتا ہے کہ اب جو ہے ان قریب عذاب میرے قریب جو ہے قریب سے قریب ہوتا آ رہا تھا، میں ڈر رہا تھا، اب یہاں کون پرسان حال، اس لیے کہ قبر میں تو کوئی نہیں آتا، دولت بھی نہیں آتی، اولاد بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شکل والا اللہ اکبر میرے اور عذاب کے درمیان آتا ہے، اور پھر جو ہے مجھے سوالات کے جوابات مجھے بتاتا ہے۔ انہوں نے جیسے سوالات کے جوابات بتائے، میں نے منکر نکیر کو دے دیے، اب جو ہے ندا دی جاتی ہے کہ ان سے عذاب کو دور کر دیا جائے۔ میں نے کہا ایک گوری گوری صورت والے، اے خوبصورت، ذرا تو بتا تو صحیح کہ اس قبر کے اندر کوئی نہیں آتا، تو میری مدد کے لیے پہنچا، آخر تو ہے کون؟ اللہ اکبر، اس نے جواب دیا کہ دنیا میں جو تو کثرت سے درود پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے پیدا کر دیا اور تیرے پیچھے لگا دیا۔ اللہ اکبر، جب جب تو مشکل میں ہوگا مجھے حکم ہے کہ میں تیری مدد کو پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ تو قبر کے اندر مشکل کے اندر ہے، میں نے جو ہے آ کر تیری مدد کر دی اور تجھے جوابات یاد کرا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تجھ سے جو ہے عذاب کو دور فرما دے گا۔ یہ درود پاک ہے کہ کثرت سے درود پڑھیں تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امداد کے لیے کسی کو تمہاری اللہ اکبر مدد کے لیے قبر کے اندر بھیج دیا کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے کثرت سے درود پڑھیں حضور پر، اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، کیا کیا بیان کریں۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ نے چاہا تو روزانہ ایک ایک فضیلت ہم جو ہے لینے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ جھوم کر حضور اور حضور کی آل پر درود پاک پڑھے، تڑپ کے پڑھے زور سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
1500 سال کے موقع پر ہم جو ہیں کم و بیش 45 ہفتے سے حضور علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے جمعہ کے اندر سماعت کر رہے ہیں۔ جو جمعہ یہاں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کم و بیش یہ پورے سال ہم نے کسی کا ذکر جمعہ میں نہیں کیا، صرف حضور علیہ السلام کی سیرت پر ہم نے بات کی۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی سیرت لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے کہ پوری زندگی ختم ہو جائے گی مگر حضور کی سیرت کبھی بری نہیں ہوگی۔ بیان کرنے والا اللہ اکبر تھک جائے گا، لکھنے والے جو ہیں لکھتے لکھتے اللہ اکبر دنیا سے چلے جائیں گے، بلکہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ پوری سمندروں کے پانی کو جو ہے اللہ اکبر روشنائی بنا لی جائے اور ہر درخت کو قلم بنا لیا جائے اور حضور کی سیرت لکھنا شروع کرے، اللہ اکبر سب ختم ہو جائے گے، پانی بھی ختم ہو جائے گا، درخت کی جو ہے ٹہنیاں بھی ختم ہو جائے گی، مگر میرے نبی کی اللہ اکبر سیرت کا ایک باب بھی جو ہے پورا نہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت بے مثال ہے، صورت بے مثال ہے اور لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے۔ تو ہم نے جو ہے سیرت النبی کے باب جو ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی ہم نے جو ہے بچپن بھی سماعت کیا تھا، پھر حضور علیہ السلام کی ازواجی زندگی سماعت کی تھی۔ کچھ جو ہیں آپ کی کڑیاں جوڑنے کے لیے مختصر میں جو ہیں اشارتاً آج دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے آبائے کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جتنے آبا ہیں، حضور علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ نے سب کو ایمان والا بنایا۔ اللہ اکبر، کسی نے کبھی کفر نہیں کیا۔ یہ آپ جو ہیں اس کی تحقیق پڑھنا چاہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے اندر عبد المصطفیٰ اعظمی کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر حضور علیہ السلام کا نور، اللہ نے سب سے پہلے کسی کا نور بنایا تو وہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، اور کب بنا کسی کو پتہ نہیں۔ میں عرض اس پر واقعہ بھی کر چکا ہوں کہ جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو ہے آپ میری عمر کتنی ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا جبریل سے، جبریل بتاؤ عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں جانتا، مگر چوتھے حجاب کے اندر ایک ستارہ جو ہے 70,000 سال کے بعد وہ چوتھے حجاب میں مرتبہ چمکتا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل میرے رب کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تیرا آقا محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، چوتھے حجاب کے اندر 70,000 سال کے بعد چمکنے والا ستارہ 72,000 مرتبہ جبریل نے دیکھا تو جبریل کو اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے تو نور محمدی کی عمر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، یہ میرے نبی کا نور ہے، سب سے پہلے نور بنایا۔ اور پھر روضۃ الشہداء کو پڑھے تو آدم کے 4,000 سال پہلے اللہ نے فاطمۃ الزہرا اور پنجتن کو بنا کر جنت کے اندر جو ہے جنت الفردوس کے اندر اپنے پوشیدہ علم کے اندر رکھا ہو، جن کے گھرانے کو آدم سے 4,000 سال پہلے بنایا ہو، ان کا نور کب بنا ہوگا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، تو نور بے مثال، سب سے پہلے نور بنایا، بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ اکبر محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو پھر کسی کو نہ بناتا، بلکہ یہاں تک فرما دیا نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ عرش بناتا، بلکہ اپنی ربوبیت کا اعلان بھی نہ کرتا۔ اور پھر جو ہے اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے دو جہان کی، جان ہے دو جہان ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں ہے۔ پھر جو ہے ہم نے سنا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے آمینہ کے آنگن کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے معتبر اللہ کا محبوب اب جو ہے 1500 سال پہلے، ذرا آپ سوچے تو صحیح کہ آج سے 1500 سال پہلے ربیع الاول شریف کا جو ہے 12ویں چاند ہے۔ اللہ اکبر، صبح جو ہے بھور کا وقت ہے، یعنی کہ جو ہے گویا کہ
کہ رات جا رہی ہے، دین آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رات نے کہا تھا محبوب کو میرے اندر ڈالنا، اس لیے کہ میری جو اگر جو ہے میری عظمت کو بڑھ جائے گی جب محبوب رات میں تشریف لائے گا۔ دین نے کہا تھا محبوب کو جو ہے دین کے اندر پیدا کرنا تاکہ میری جو ہے آبرو کی لاج رہ جائے۔ اللہ نے کہا ہم نہ رات کو محروم کریں گے نہ دن کو محروم کریں گے، محبوب کو ایسے وقت میں پیدا کریں گے کہ جو ہے رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا۔ وہ وقت کتنا سہانا ہوتا ہے، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے ان کو پتا ہے کتنا سہانا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب سہانے وقت کے اندر اللہ کا محبوب جو ہے چمک رہا ہے، زمین پر تشریف لا رہا ہے، اور ساری جو ہے انسان بشریت کو ایک جو ہے اللہ اکبر الگ فضیلت دے رہا ہے۔ جو ہے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں ہماری نظر میں اب آدمی کچھ اور ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اللہ اکبر، اور کتنا خوبصورت، اگر آج کا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو اپنا دل جو ہے ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، چاہے کیسا بھی بچہ ہو۔ اللہ اکبر، جب اتنا آج کا جو ہے حضور کی ولادت کے 1500 سال کے بعد کا یہ بچہ ہے تو پھر وہ نور والا جس کے صدقے میں پوری دنیا کو نور ملا ہو، جب وہ پیدا ہوا ہوگا تو آمینہ کے گھر کی اللہ اکبر نورانی رونق کو کون بیان کر سکتا ہے۔ اللہ وہ نور والا اب آمینہ کی آنگن میں تشریف لا رہا ہے۔ آمینہ سلام اللہ علیہا اللہ اکبر فرماتی ہیں کہ میرے گھر پر اب جو ہے فرشتوں کا ڈیرا ہے، میرے گھر پر انبیاء کی جماعت حاضر ہے، کعبہ جو ہے میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ آسیہ جو ہے اللہ اکبر فرعون کی بیوی ہے، وہ میری مدد کے لیے آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر جو ہے حضرت ہاجرہ ہے، وہ میری مدد کے لیے آئی ہے۔ اللہ ماں حوا جو ہے حضرت آدم کی جو ہے بیوی، یعنی ہم سب کی ماں حوا جو ہے وہ میرے مدد کے لیے آئی ہے، اور جو ہے گویا کہ اللہ اکبر بدلیاں جو ہے میرے گھر کی طرف جھک رہی ہیں۔ اللہ اور ہر پتھر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ پڑھتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے، دل کے اندر ایک الگ رونق آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی کا بچپن بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک واحد شخصیت ایسی ہے کہ جب ان کا بچپن پڑھتے ہیں تو دل مچلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، تصور میں اب جو ہے مکے چلے جائے، سیدہ آمینہ کا گھر آج بھی موجود ہے۔ مکے کی طرف سے جب پیچھے سے ہم نکلتے ہیں تو سامنے جو ہے اس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے، آج بھی موجود ہے، اور آج بھی جو ہے دیوانے جاتے ہیں اور وہاں دعا کرتے ہیں۔ اللہ سیدہ آمینہ کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ وہ محبوب کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ آمینہ معاذ اللہ کافرہ تھی، ہم نے کہا اگر وہ کافرہ تھی تو پھر کسی کی ماں جو ہے اللہ اکبر مومنہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ نام ایمان جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر، جن کو ماننا ایمان ہے ان کی ماں کیسے کافرہ ہو سکتی ہے؟ اگر وہ کافرہ ہے تو کسی کی ماں مومنہ ہو نہیں سکتی۔ اللہ بہرحال اب جو ہے آمینہ کی آنگن کے اندر وہ تشریف لاتا ہے، نور جو ہے جگمگا رہا ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کعبے کے اندر سے میں نے دیکھا کہ بت جو ہے اندھے منہ گر رہے ہیں، اور جو ہے کہہ رہے ہیں، ان سے آواز آ رہی ہے کہ اب جو ہے اللہ اکبر ہمیں جو ہے اللہ اکبر خانہ کعبہ سے آواز آ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے پاک کرنے والا محبوب اللہ کا تشریف لا چکا ہے۔ اللہ اور پھر جو ہے اللہ اکبر ان کی برکت الگ ہے، حضور علیہ السلام پر کوئی گندگی کے آثار نہیں ہے۔ اللہ اکبر ان کو لیا جاتا ہے، بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خبر دی جاتی ہے، وہ حضور علیہ السلام کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر نام جو ہے پہلے سے ان کا بتا دیا گیا تھا غیب سے، ان کا نام احمد رکھا جاتا ہے، محمد پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے فرشتوں کا ہجوم آتا ہے، ان کو جو ہے گویا کہ غسل دیتا ہے، اور پھر اللہ اکبر اب المختصر یہ کہ جو ہے سیدہ آمینہ جو ہے ان کو ماں حلیمہ کے حوالے کرتی ہیں، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کا دودھ پینے کا اللہ اکبر زمانہ بھی بے مثال ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے وہاں جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ اکبر ذرا تصور تو کریں کہ آج کا چھوٹا بچہ جب چلتا ہے تو
دل جو ہے انہی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جب رب کا محبوب چل رہا ہوگا، اللہ اکبر، اور چل رہا ہوگا اور اپنی معصوم اداؤں سے نور والے، اور اتنے نور والے تھے کہ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے، لوگ رات میں آئے اور کہا حلیمہ تو اتنی مالدار ہو گئی ہے کہ پوری رات جو ہے بلب جلائے، چراغ جلائے رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ خدا کی قسم، جب سے یہ برکت والا نور والا آیا ہے، میں نے اپنے گھر سے چراغ کو ہٹا دیا ہے۔ اس کا نور اتنا ہے کہ جب یہ اللہ اکبر جب رہتا ہے، چاہے رات ہو دن ہو، اس کے نور کے صدقے سے میرا گھر ہمیشہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ نور والے کی برکت ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر، سب کی بکریوں کے جو ہیں تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے، حلیمہ کی بکریے کے جو ہیں اتنا دودھ دیتی ہیں کہ وہ جو ہیں سب کو بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے، وہ حضور کے پاس لے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نام محمد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا نام آئے اور وہ جو مجھ پر درود نہ پڑھیں تو اللہ اکبر وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ اللہ اکبر، اس لیے حضور علیہ السلام کا جب بھی نام سنیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ میں جو ہے تقرار کی وجہ سے کبھی نہ پڑھوں مگر آپ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ اکبر، وہ محبوب اگر جو ہے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے، وہ میرے گھر لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حلیمہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے، وہ برکت والوں کو بلاؤ نا، جب اس کا ہاتھ اس پر پھرے گا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ ذرا سوچے تو صحیح، کتنا بے مثال میرے نبی کا بچپن ہے۔ اللہ اکبر، جن کو چومنے کے لیے بھیڑیے، جن کو چومنے کے لیے بکریاں آتی ہیں، جب محمد کی اللہ اکبر حلیمہ سعدیہ کی بکری کو بھیڑیا لے جاتا ہے تو اللہ اکبر حضرت جو حضور علیہ السلام کی بہن جو حضرت شیمہ ہیں وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں ماں آج محمد نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بکریاں جو ہیں اللہ اکبر جنگل میں لے کر ایک بھیڑیا بکریاں لے گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں چلو میں ساتھ میں چلتا ہوں۔ حضور آتے ہیں اور ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں جنگل کے اندر، اور بکری جو ہے بھیڑیوں کو اللہ اکبر مخاطب کہتے ہیں کرتے ہیں اور جنگل کے اندر آواز دیتے ہیں اے جنگل کے بھیڑیوں، اب جو ہے جو میری ماں حلیمہ کی بکری کو لے کر گیا ہے وہ بکری کو حاضر کرے۔ ذرا سوچے تو صحیح، کیا بھیڑیا وہ بکری کو اللہ اکبر جو ہے آرام سے رکھنے کے لیے لے گیا ہوگا؟ نہیں، بھیڑیا تو اس کو کھا جاتا ہے۔ مگر اللہ اکبر، جیسے رب کا محبوب اللہ اکبر ابھی چھوٹی سی عمر ہے، 4 سال کے اندر ہے، اس لیے کہ 4 سال کے بعد تو جو ہے حضور علیہ السلام اپنی ماں کی یہاں آ گئے تھے اللہ اکبر، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کیونکہ جلدی بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ہر دن حضور علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں تھے، ہر دن حضور علیہ السلام میں ایک نیا بدلاؤ آتا تھا۔ جو ہے عام طور پر پیشاب نہیں کرتے تھے، جو ہے لوگوں کی طرح عام طور پر بچوں کی طرح اللہ اکبر جو ہے ننگے نہیں رہا کرتے تھے، حیا بہت تھی حضور علیہ السلام کو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور اتنے حیا والے تھے کہ جیسے کنواری لڑکی جو ہے اللہ اکبر حیا کرتی ہیں، یعنی جو ہے شادی کے آخری دن آتے ہیں اس کو علامہ قاری نے اس کی تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شادی کے آخری دن آتے ہیں تو جو ہے لڑکی بہت حیا والی ہو جاتی ہیں، سب سے شرماتی ہیں، اس سے بھی زیادہ میرے نبی حیا فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے کہا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس کے در سے لوگوں کو حیا ملی ہو وہ صاحب حیا، پھر اس کی حیا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بہرحال جو ہے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی آواز لگائی سارے بھیڑیے آئے، اور ایک بھیڑیا اللہ اکبر حلیمہ کی بکری کو لے کر آتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں لے گئے تھے میری ماں کی بکری کو؟ اللہ اکبر کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے جو ہے کہا ہوگا اے اللہ کے محبوب، اب روزانہ بکریاں چرانے آتے تھے مگر جب آج نہیں آئے، اللہ اکبر 3 دن سے نہیں آئے، حضور علیہ السلام جو ہے کچھ بیماری کی علالت کی وجہ سے 3 دن تشریف جنگل میں نہیں لے گئے تھے۔ یا رسول اللہ، اب جب 3 دن نہ آئے تو ہم آپ کو دیکھے بنا نہیں رہ سکے، ہمارا دل بے قرار ہو گیا، جانور کے رہا ہے۔ اللہ نے جانور کو اللہ اکبر زبان عطا فرمائی، وہ کہتا
کہتا ہے بھیڑیا کہ ہم نے جب 3 دن آپ کو نہیں دیکھا تو ہم بے چین ہو گئے، اب ہم نے سوچا کہ حلیمہ کی اگر ہم بکری کو لے لیں گے تو ضرور محمد ان کے لیے تشریف لائیں گے، اللہ اکبر، رب کا محبوب آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو ان کا جو ہے پیارا پیارا چہرہ، والضحیٰ والا چہرہ ہم دیدار کر لیں گے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، جن کو دیکھنے کے لیے بھیڑیے بے چین ہیں تو ان کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، یقین مانے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی سکون عطا فرماتا ہے، زندگیوں کے اندر بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رب کا محبوب ہے جن کا بچپنا بے مثال۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر، وہ نور والا بہت، ان سے جو ہے بہت اللہ اکبر الگ الگ معجزات جو ہیں اللہ اکبر رہنما ہوئی، الگ الگ بات ہوئی، اور پھر جو ہے 4 سال کی عمر ہوتی ہے، حلیمہ سعدیہ ان کو جو ہے سیدہ آمینہ کے گھر پہنچاتی ہیں۔ اللہ اکبر، 2 سال سیدہ آمینہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر جو ہے مدینے کے سفر کے اندر مقام ابوا پر اللہ اکبر جو ہے ان کی ماں سیدہ آمینہ اللہ اکبر وصال فرما جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، رب کا جو ہے محبوب ہے وہ 6 سال کی عمر کے اندر بالکل یتیم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جن کے والد کا سایہ تو جو ہے حمل پاک میں تھے، 2 مہینے کے تھے کہ اللہ اکبر سر سے اٹھ جاتا ہے، اور جن کی والدہ 6 سال کی عمر کے اندر دنیا سے جو ہے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے پہلی جو ہے گویا کہ وفات ہے۔ حضور علیہ السلام چھوٹی چھوٹی ہاتھوں سے اللہ اکبر قبر تیار کرتے ہیں، اور پھر اپنی ماں کو جو ہے وہاں پر تدفین کر کے پھر جو ہے واپس مکہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر جو ہے المختصر یہ کہ 2 سال جو ہے اللہ اکبر حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان کی پرورش میں رہتے ہیں، اور پھر جو ہے 2 سال کے بعد وہ دن بھی آتا ہے کہ اللہ اکبر مکے والوں نے دیکھا کہ پورا مکہ تو سوگ میں ہے، اتنا سوگ میں ہے کہ اللہ اکبر مکے کے اندر کہیں دن تک بازار بند رہتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اللہ اکبر جب وفات پاتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ جنازہ مکے میں اٹھ رہا ہے، اللہ اکبر جو ہے ایک چھوٹا سا خوبصورت حسین نہیں بلکہ جو ہے سراپا حسن اللہ اکبر چھوٹے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے حالت میں جو ہے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی جو ہے بڑی محبت تھی، دادا نے بہت پیار دیا تھا۔ اب جو ہے 8 سال کی عمر میں اللہ اکبر جو ہے دادا کا سایہ بھی اپنے سر سے اٹھتا ہے، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے 2 روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ ان کو جو ہے اللہ اکبر حضرت عبد المطلب نے جو ہے حضرت ابو طالب کو جو ہے وصیت کی تھی کہ ان کو جو ہے تم اپنی پرورش میں رکھنا، اور یہ ابو جو ہے حضرت ابو طالب ہے، یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہے، مولا کائنات کے والد ہیں، اور ان کے سگے چچا ہے۔ چچاؤں کی تعداد تو حضور علیہ السلام کے 10 بیان کی جاتی ہے، 10 سے زائد بھی بیان کی جاتی ہے، مگر جو سگے چچا ہیں وہ جو ہے حضرت ابو طالب ہے، اور ان کا نام جو ہے عبد مناف ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ جو ہے ایک ماں کے ہیں، یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد ہیں، یعنی سگے چچا یہ ہیں، باقی سب مائیں الگ الگ ہیں۔ باقی جو ہیں حضرت عباس ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اور بھی جو ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے چچا اللہ اکبر ہے، مگر جو ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب جو ہے حضرت ابو طالب آخری بات جو ہے انشاءاللہ پھر کل جو ہے حضور علیہ السلام کا آگے کی گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب کیونکہ جو ہے کثیر العیال تھے، بہت کماتے نہیں تھے، تو اس لیے مال کی تھوڑی تنگی تھی اور اولاد زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، مگر حضور سے بڑی محبت کی، بڑی محبت کرتے تھے حضرت ابو طالب۔ اللہ اکبر، جو ہے دسترخوان پر کھانا جب سجا دیا جاتا اس وقت تک اپنے بچوں کو کھانے کا حکم نہیں دیتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف نہ لاتے۔ اللہ اکبر، جب حضور آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرتے تو پھر جو ہے اپنی اولاد سے کہتے کہ اب تم کھانا شروع کرو۔ کبھی کبھی حضور تاخیر سے آتے تو حضور علیہ السلام کی اولاد جو ہے اللہ اکبر مولا کائنات جو ہیں ان کے بھائی وغیرہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی راہ محمد کے بنا تم ہمیں کھانا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب کے جملے میں جو ہے یہ ساری بات ابھی جو میں بیان
بیان کر رہا ہوں، یہ ضیاء النبی اللہ اکبر ان یہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو بھی میں جو ہے گزارش کرتا ہوں پڑھے، آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ اکبر بڑی حسین انداز میں ضیاء النبی کے اندر سیرت النبی لکھی ہے۔ اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں صاحب جو ہیں ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام سے جو ہے حضرت ابو طالب سے ان کے دوسرے بچوں نے کہا کہ محمد کے بنا ہمیں کھانا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم محمد کو نہیں کھلاتے ہیں بلکہ وہ ہمیں کھلاتا ہے۔ جب وہ دسترخوان پر آتا ہے تو اللہ اکبر کبھی کھانا کم نہیں ہوتا ہے، جب وہ نہیں ہوتا ہے تو تم سب بھوکے رہتے ہو، مگر جب وہ دسترخوان پر آتا ہے اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے اور سب کے پیٹ بھر جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبھی کبھی ایسا ہوا، کیسی محبت کی چچا نے حضرت ابو طالب نے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، اللہ اکبر قحط سالی کے زمانے میں کیونکہ کھانا بہت کم ہوا کرتا تھا تو اپنے بچوں کے آگے بیٹھ جاتے تھے اور پھر جو ہے اپنے ہاتھ کو آڑ بنا لیتے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ جو ہے اللہ اکبر آہستہ آہستہ لقمے کو چبا کر کھاتے تھے، اس لیے کہ جو آخری نبی جو پوری اللہ اکبر دنیا کو تعلیم دینے آیا ہو اس کے کھانے کا انداز بھی تو بے مثالی ہوگا، اس لیے کہ اللہ اکبر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نبوت بعد کی جو ہے اللہ اکبر ہمارے لیے اچھی ہے، نہیں بلکہ میرے نبی کا بچپن بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی جوانی بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر تو جو ہے ان کو پتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں کہیں میرے بچے جلدی جلدی نہ کھا لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ خالی نہ رہ جائے، تو اپنے ہاتھ کو آڑ بنا لیتے تھے اللہ اکبر اور کہتے تھے اے من مونے اب تم کھانا شروع کرو، اللہ اکبر اس طرح کھانا کھلاتے تھے۔ اور ایک بات یہاں رک کر بتا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس دسترخوان پر میرے نام کا بندہ جس دسترخوان پر میرے نام پر جس کا نام محمد ہوگا وہ آج بھی اس دسترخوان پر بیٹھا ہے، اللہ میرے نام کے صدقے میں آج بھی اس دسترخوان پر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو لڑکا ہو تو اس کا نام محمد رکھ لیا کرے۔ اللہ کے حبیب نے دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے میرے نام پر اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا اللہ اکبر اس کو اور اس کے باپ کو اس کے اور اس کے باپ پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے نام کی برکت ہے، جب نام کی برکت ہے تو ان کی اطاعت کرو گے تو پھر جنت تک کیوں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر جو ہے المختصر یہ کہ حضرت ابو طالب نے بڑی محبت کی بہت محبت کی بہت ناز سے پالا، کبھی یاد آنے نہیں دیا اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے ایک وقت آتا ہے حضور علیہ السلام کی اب جوانی، اللہ اکبر حضور علیہ السلام جو ہے کم و بیش 12 یا 13 سال کی عمر پہنچتے ہیں اور حضرت ابو طالب جو ہیں اب ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ پہلا سفر حضور علیہ السلام کا اپنی زندگی کا پہلا تو یوں تو جو ہے دیکھیں تو آپ جو ہے یثرب کا سفر جسے مدینہ کہتے ہیں، اپنے والد کی مزار پر سیدہ آمینہ کے یہاں گئے تھے مگر تجارت کی غرض سے، کیونکہ جو ہے حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اس لیے حضور علیہ السلام جیسے ہی 12 یا 13 سال کی عمر میں پہنچے تو اب حضور علیہ السلام جو ہے لوگوں کی بکریوں کو لے کر جنگل میں جایا کرتے تھے تاکہ جو ہے حضرت ابو طالب کی اللہ اکبر کچھ مدد کر سکے۔ تو اب جو ہے حضرت ابو طالب جو ہے ملک شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اونٹ کی نکیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کن کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اس لیے کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر جیسے ہی کہا حضرت ابو طالب نے کہا میں جو ہے اللہ اکبر میں تمہیں کسی کے سہارے نہیں بلکہ میں جو ہے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جو ہے حضور علیہ السلام کو اپنی اونٹنی پر سوار کرتے ہیں اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام اب جو ہے پہلا سفر تجارت کی غرض سے اللہ اکبر اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا کرتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ اکبر بصرہ پہنچتے۔ بصرہ اس کو جو ہے بصرہ لکھا گیا ہے، بعض لوگ بصرہ پڑھتے ہیں مگر یہ جو بصرہ ہے بصرہ یہ تو جو ہے اللہ اکبر اسلام آنے کے بعد بسا ہے، مگر جو پہلے جو تھا وہ بصرہ تھا اللہ اکبر۔ تو بصرہ جیسے ہی پہنچتے ہیں اب جو ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر ذرا سوچے تو
صحیح کہ جوانی کا عالم ہے، 13 سال کی کم و بیش عمر ہے، 12 سے اوپر کی عمر ہے، اور پھر جو ہے اللہ اکبر ایک درخت کے نیچے اس بصرہ کے اندر جو ہے ایک جو ہے گرجاگھر تھا، جیسے ہمارے لیے مسجد ہوتی ہے اسی طرح جو ہے یہودیوں کے یہاں عیسائیوں کے یہاں گرجاگھر ہوتا ہے، ان کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اس گرجاگھر کا راہب جو ہے اس کا نام جرزیز بتایا جاتا ہے، اور وہ مشہور ہے بحیرہ، بحیرہ نام سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ اللہ اکبر وہ جو ہے گویا کہ اپنی گرجاگھر کی گویا کہ بالکنی سے وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آیا ہے، اللہ اکبر، اور وہ جو ہے سامنے درخت کے نیچے رکا ہے، اور وہ درخت کے نیچے رکا ہے، اور پھر جو ہے ایک جو ہے نوجوان ہے اللہ اکبر جن کی عمر بہت کم ہے، اور پھر اس نے دیکھا بحیرہ نے، وہ راہب جو گرجاگھر کا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ اکبر سب جو ہے درخت کے نیچے پہلے آ گئے، اور یہ جب لاسٹ میں آیا آخر میں آئے تو ان پر دھوپ پڑ رہی تھی، تو اللہ اکبر بحیرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنی بڑھتی ہے اور ان پر جو ہے سایہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر سایہ کرتا ہے۔ اور پھر بحیرہ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ اکبر یہودیوں کا راہب، اس کو ضیاء النبی کے اندر آپ دیکھ سکتے، سیرت کی اور کتاب میں بھی لکھا ہے، مگر ابھی خاص میں ضیاء النبی سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر وہ بحیرہ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے جو انہی پر سایہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں جہاں محمد جاتے ہیں وہاں وہاں وہ بادل چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر وہ بحیرہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھے، اللہ اکبر وہ درخت کے نیچے کوئی عام نہیں بیٹھتا تھا، اس درخت کے نیچے وہیں بیٹھ سکتا ہے جو نبی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اللہ اکبر میں سمجھ گیا کہ دنیا کا عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ ضرور آخری نبی جس کے بارے میں توریت و انجیل کے اندر اللہ نے خبر عطا فرمائی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہمارا محبوب ہمارا آقا کتنا بے مثال ہے کہ جن کے آنے سے پہلے توریت و انجیل کے اندر ڈنکے بجائے ہیں وہ ہم سب کے آقا و مولا ہے۔ اگر آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں، ان کا نام ہماری زبان پر آتا ہے اور انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر وہ بحیرہ کہتا ہے اب میں سمجھ گیا کہ کوئی عام نہیں ہے، اب بحیرہ اپنی جو ہے گرجاگھر سے نکلتا ہے، اپنی خانقاہ سے نکلتا ہے، اور نکل کر قافلے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ قافلے والے سے کہتا ہے کہ آج میں تم سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کسی نے کہا ہم تو ملک شام کہیں مرتبہ آ گئے اور تم تو کبھی گرجاگھر سے باہر بھی نہیں نکلتے، کبھی جو ہے تم قافلوں کی دعوت نہیں کرتے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر کون بتائے ان کو کہ ان کو کچھ نہیں ہوا، اس نے تو رب کا محبوب دیکھ لیا ہے اور جلوہ مصطفیٰ دیکھ لیا ہے، اور یہ جلوہ ہے ہی ایسا جنہوں نے دیکھا ہے اللہ اکبر وہ ہمیشہ محبوب ہی کا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر وہ بحیرہ کہتا ہے تمہیں کیا اس سے غرض، ہمیں جو ہے مہمان نوازی کرنی ہے، بس تمہارا کام ہے میرے یہاں دعوت میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر آج جو ہے تم سب میرے مہمان ہو۔ اللہ اکبر اب جو ہے دعوت کا انتظام ہوا، اور پھر جو ہے پورا قافلہ جو ہے دعوت کے لیے، اب بحیرہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر سب تو آ رہے ہیں مگر جن کے لیے دعوت کی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر دل بے چین ہو رہا ہے، اور پھر سوال کر ہی دیا کہ سب آ گئے کیا، کوئی باقی تو نہیں رہا؟ اللہ اکبر جو ہے حضرت ابو طالب نے کہا ایک باقی ہے، میرا بھتیجا ہے، 13 سال کی عمر ہے، ان کو ہم نے جو ہے خیمے کے پاس اللہ اکبر مال کی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں آج اس کو بھی بلاؤ، آج کوئی غلام بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ آج میں سب کو کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر سب کو جس کے صدقے میں کھلا رہا ہوں، کیا تم انہی کو چھوڑ رہے ہو؟ ان کو بھی بلایا جائے۔ اللہ اکبر رب کے محبوب کو جو ہے ان کے چچا حضرت حارث جو ہے بلا کر لاتے ہیں، اور اللہ اکبر جب بلایا جاتا ہے اب جو ہے سب کھا رہے ہیں، مگر جو راہب ہے بحیرہ وہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ اکبر رب کے محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح وہ حسن کیا ہی حسن ہے، اللہ اکبر جن کے حسن کے صدقے میں سارے بندوں کو حسن ملتا ہے، بلکہ یوسف کا حسن اللہ اکبر جن کا صدقہ ہو ان کا حسن کے عالم کیا ہوگا۔ بلکہ سید عائشہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں زیادہ خوبصورت ہے یا یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ یوسف جو ہیں خوبصورت تو تھے، بہت تھے، مگر میرے
حسن کے اندر اللہ نے نمک رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں نمک کی اہمیت، کھانے میں نہ ہو تو حال کیا ہوتا ہے۔ کاش عائشہ، اللہ نے میرے حسن کے اندر نمک رکھا ہے۔ وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، اللہ اکبر، سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ وہ بحیرہ جو ہے ٹک ٹکی باندھ کر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ سب نے کھانا کھا لیا، اب جو ہے بحیرہ سب کو تو روانہ کر دیتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کو جو ہے گویا کہ ایک طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے اللہ اکبر آزمانے کے لیے کہتا ہے کہ جو ہے تمہیں لات و عزا کی قسم ہے، بتاؤ نا، تمہیں لات و عزا کی قسم ہے، میں جو تمہیں سوال کروں اس کا جواب دینا۔ اللہ اکبر، یہ رب کا محبوب کبھی لات و عزا کی جنہوں نے پوجا نہیں کی، اللہ اکبر، پاک رہا ہو، وہ کب ان سے محبت کر سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے لات و عزا کو نہیں مانتا، اس کی قسم مجھے نہ دیا کرو۔ تو پھر جو ہے وہ گرجا کا راہب کہتا ہے، بحیرہ کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے اللہ کی قسم بتاؤ نا، اللہ اکبر، اب میں جو سوال کروں وہ تم مجھے سچ بتانا۔ رب کا محبوب کہتا ہے تو نے سچ کہا، اب جو تو پوچھے گا وہ میں جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، اب بحیرہ جو ہے حضور علیہ السلام کی نیند کی حالت پوچھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جب میں بیدار ہوتا ہوں عام انسان کی طرح میرے بال بکھرتے نظر نہیں آتے ہیں، جب میں بیدار ہوتا ہوں تو اللہ اکبر میری آنکھوں کے اندر اللہ اکبر گویا کہ جو ہے کچرے کی نموداری اور کچرے جیسا کچھ نظر نہیں آتا، بلکہ میری آنکھیں ایسی نظر آتی ہیں گویا کہ رب کی طرف سے میرے آنکھوں کے اندر سرما کسی نے لگایا ہو۔ سرمگی آنکھ ہے، بال میرے سورے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرہ بالکل جو ہے خوشحال ہوتا ہے۔ بحیرہ نے کہا ضرور جو ہے تو رب کا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے پیچھے کی طرف سے بحیرہ جو ہے حضور علیہ السلام کا کرتا جو ہے اونچا کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے پیٹھ پر مہر نبوت ہے، اللہ اکبر، فوراً جو ہے وہ مہر نبوت کو چوم لیتا ہے اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر ابو طالب کو بلا کر کہتا ہے ان کو جلدی سے یہاں سے لے کر چلے جاؤ، یہ بڑی شان والا، یہ رب کا محبوب ہے، رب کا نبی ہے، اور یہ جو ہے اللہ اکبر، ان کی وجہ سے تمہاری شہرت ہوگی، ان کا نام بڑا ہوگا، اور اگر یہودی کو پتہ چل گیا جیسے مجھے پتہ چل گیا تو وہ ان کو تکلیف پہنچائے گے، جلدی لے کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہاں پر بھی دو روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو ہے ملک شام گئے اور جلدی سے جو ہے اپنا سامان جو ہے کم دام کے اندر جیسے ویسے جو ہے اللہ اکبر تجارت کی اور فوراً مکہ تشریف لے گئے۔ اور دوسری روایت ملتی ہے کہ وہیں پر آپ نے مال چھوڑ دیا اور حضور علیہ السلام کو لے کر پھر واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جن کے قصیدے اللہ اکبر گرجا گھر کا مالک بھی پڑھتا ہے، عام جو ہے اپنے تو اپنے ہیں، جن کو غیر بھی اللہ اکبر جن کے قصیدے پڑھتے ہو وہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اتنا بے مثال محبوب ہم سب کو عطا کیا گیا ہے۔ اب سوچے تو صحیح، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہم نے تو جو ہے دعا بھی نہیں کی ہے اور اس امت کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ بس دعا کرتے رہے کہ اللہ جو ہے یہ محبوب کے گیت گاتے گاتے ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، انشاءاللہ دنیا میں آنا بھی کامیاب اور اللہ نے چاہا تو دنیا سے جانا بھی کامیاب، اس لیے کہ سارا جو ہے دنیا میں آنا اور عمل کا دار و مدار تو بس محبوب کو خوش کر لینا ہے۔ اگر محبوب خوش ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہمارے ہر اعمال جو ہیں پھر اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ اللہ اکبر مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، جب اشارہ محمد رسول اللہ کر دے گے تو ہم سے بڑے بڑے پاپیوں کو بھی اللہ جنت کے اندر پروانہ عطا فرما دے گا، جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کیا کسی سے دل لگاتے ہو؟ دل لگانا ہے تو آمینہ کے لال سے لگاؤ، جب کسی سے دل لگاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے اور خودکشی کرنے کا اللہ اکبر وقت آئے گا، مگر جب آمینہ کے لال سے دل لگاؤ گے انشاءاللہ جنت تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اور کسی سے دل لگاؤ گے وہ کبھی نہ کبھی دھوکہ دے گا، مگر آمینہ کے لال سے جب دل لگاؤ گے تو وہ کہیں پہ دھوکہ کا تو نشان ہی نہیں ہے، بلکہ جب قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے وہاں بھی وہ ہے جو ہے اپنے ودھا والا چہرہ لے کر آئے گا اور پھر کہے گا گھبرانا نہیں میرا دیوانہ، اب تجھے جنت تک پہنچا کر ہی جو ہے اللہ اکبر جنت تک تجھے ضرور پہنچا دوں گا۔ اس لیے جو ہے ایسے ویسوں سے دل نہ لگائے، بلکہ اس
ایسے محبوب سے دل لگائے انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی، اللہ نے چاہا تو آخرت بھی سورے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے۔ اگر دوران بیان کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ میں جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام۔